ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ اب قرآن مجید کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم عطا کرنے والا جو ہے وہ اصل میں اللہ ہی ہے۔ انبیاء کو علم اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ انبیاء کو علم فرشتوں نے نہیں سکھایا۔ فرشتے جو تھے وہ علم پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ علم دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا تو اس کے بعد پھر ملائکہ سے فرمایا کہ اسجدو لآدم، کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ یعنی فرشتوں پر برتری کی بنیاد پر سجدہ کرایا گیا۔ یعنی جو علم آدم علیہ السلام کو میسر تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ساجد الملائکۃ کلہم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یعنی فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا لیکن ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس وقت خالق کائنات نے ابلیس سے فرمایا لما لا تسجد اذ امرتک، میں نے تو یہ حکم دیا ہے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا ہے، کیا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی اس وقت کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن پر آدم علیہ السلام کا سجدہ جو تھا وہ واجب نہیں تھا۔ فرشتوں پر سجدہ واجب تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیوں سجدہ کیا؟ کیونکہ آدم جو تھے وہ فرشتوں سے علم کے لحاظ سے افضل تھے۔ شیطان کو، ابلیس کو حکم ہوا کہ سجدہ کریں لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کو کیوں حکم تھا؟ کیونکہ ابلیس بھی علم کے لحاظ سے آدم علیہ السلام سے کمتر مقام رکھتا تھا۔
جو علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ ابلیس کے پاس نہ تھا۔ یہ جو سجدہ تعظیم کیا گیا ہے وہ تعظیم یعنی عظمت، آدم علیہ السلام کی جو عظمت ظاہر ہو رہی ہے، بلندی ظاہر ہو رہی ہے، وہ کس لحاظ سے؟ یہ علم کے لحاظ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا جو علم فرشتوں اور ابلیس کے پاس نہیں تھا، لیکن ابلیس نے اس چیز کے باوجود کہ وہ عاجز ہو گیا تھا، یعنی وہ اسماء کے نام وہ نہیں بتا سکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تو جو تکبر کر رہا ہے کیا تو عالین میں سے ہے؟ اب آدم کے علاوہ اور فرشتوں اور ابلیس کے علاوہ کچھ ہستیاں تھیں جن ہستیوں کا نام تھا عالین، جن کو اللہ نے لقب دیا ہے عالین کا۔ یہ عالن کی جمع ہے عالین، یعنی کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو بلند ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے بھی بلند ہستیاں ہیں کہ جنہیں استثناء حاصل تھا، اور اسی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو انہی ہستیوں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اللہ نے ابلیس سے یہ تشبیہ دے کر پوچھا کہ تو کوئی عالین ہے، یعنی عالین جیسا ہے کہ جو سجدہ نہیں کر۔ تو اب آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل علم کی وجہ سے، اور عالین جو تھے وہ فرشتوں سے افضل اور آدم سے افضل، وہ بھی علم کی وجہ سے۔ اب سید الانبیاء سے اصحاب کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے عالین کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس وقت وہ ہستیاں جو عالین تھیں وہ کون ہیں؟ تو حضرت سید الانبیاء نے فرمایا کہ جس وقت اللہ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا تھا، اس وقت ہم پنج تن پاک عرش خداوندی کے سائے تلے بیٹھ کر تسبیح خدا میں مصروف تھے، اور اللہ نے تمام مخلوقات کو سجدوں کا حکم دیا، لیکن ہمیں سجدے کا حکم نہیں تھا، اس لیے ہم نے سجدہ نہیں کیا، اور ان عالین سے مراد جو ہے وہ ہم ہیں۔ اب اللہ نے جن ہستیوں کو عالین کہا ان کے متعلق مسلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ جبریل آئے غار میں اور کہنے لگے کہ اقرا پڑھ، تو سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور خدا کے بندو، جو مفضول ہے عالین سے، انہیں تو اللہ نے علم کی فضیلت عطا کی، اور جو عالین ہیں جنہیں اللہ نے عالین کہا ہے تو کیا انہیں برائے نام عالین کہا ہے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا؟ نہیں، ان کے پاس علم تھا، وہ علم رکھتے تھے۔ اور اقرا کا مطلب جو ہے وہ پڑھ، یعنی علم حاصل کر نہیں ہے،
इम्तिहान नहीं हो रहा था सैयदुल अंबिया का कि जिब्रील आए और उन्होंने उन्हें कोई पर्चा थमाया और कहा कि आप इसे पढ़ें, बल्कि नहीं, बल्कि जिब्रील ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि ए मोहम्मद, आप लोगों के सामने अल्लाह की तौहीद बयान करें। इकरा बिस्मि रब्बिक, अल्लाह का इस्म बयान करें, यानी अल्लाह की तौहीद बयान करें। तो तारीख गवाह है कि जब जिब्रील वही लेकर आए सैयदुल अंबिया की तरफ, तो उसके बाद सैयदुल अंबिया ने लोगों को तौहीद बयान की। आप एक पहाड़ पे तशरीफ़ ले गए और फिर पहाड़ पे के ऊपर तशरीफ़ लाने के बाद लोगों को कहा कि ऐ लोगों, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ी फौज है जो आप पे आकर हमला कर देगी, तो क्या मेरी बात मान लोगे? तो उन लोगों ने कहा कि ज़रूर मान लेंगे, चाहे हमें वो फौज नज़र ना भी आए फिर भी हम आपकी बात को मानेंगे, क्योंकि हमें आपकी सदाकत पे कोई शक नहीं है। हम अपनी आँखों के ऊपर तो शक कर सकते हैं, लेकिन आपकी सदाकत पर किसी किस्म का शक नहीं कर सकते। तो जिस वक्त उन्होंने कहा कि आपकी सदाकत पर हम शक नहीं कर सकते, तो उस वक्त जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो कामयाब हो जाओगे। तो सबसे पहले जनाब रसूल खुदा ने अल्लाह की तौहीद बयान की। इसी बात के इसी मज़मून को अल्लाह ने सूरत जुमा में इरशाद फरमाया है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह वो है कि जिसने उम्मियों में रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, वो उन्हें अल्लाह की आयातें सुनाता है, व युज़क्कीहिम, और वो उन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो इन्हें इल्म और हिकमत की तालीम देता है। तो अब कोई ये कह सकता है कि ये जो किताब पढ़ाता है, ये किताब जो है उसे जिब्रील ने पढ़ाई थी, ये जो इल्म और हिकमत की तालीम देता है, कोई कह सकता है कि इल्म और हिकमत की तालीम जो है उन्हें जिब्रील ने दी थी? नहीं, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से उन्हें अता किया गया था। अल्लाह ने उन्हें तालीम दी थी और उसी तालीम को उन्होंने दुनिया तक पहुंचाया। इसीलिए तो सूरत रहमान में खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, अर्रहमान, वो रहमान है, अल्लमल कुरान, जिसने कुरान पढ़ाया। यानी ये कुरान जिसने जिन हस्तियों को पढ़ाया वही हस्तियाँ तो है जो आलीन हैं। लिहाजा सैयदुल अंबिया को अनपढ़ कहना ये सैयदुल अंबिया की सरासर तौहीन है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।